یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین کہ پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم کیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین کی باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کیجئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور جو سب سے زیادہ آپ کے قریبی خاندان والے ہیں ان کو ڈرائیے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آئیے اور نرمی کے ساتھ پیش آئیے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کی پیروی کر لی ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے میں تمہیں ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ایک عن قریب آنے والے عذاب سے میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ 3 سال کے بعد اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں میں کھلم کھلا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام سر انجام دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور اعلان فرمایا یا صباحا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ لفظ تھا، یہ وہ فقرہ تھا اس وقت یہ کہا جاتا تھا جب کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، جب کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تھا لوگوں نے دیکھا کہ یہ امین ہیں، صادق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ بول رہے ہیں۔ چنانچہ جتنے قریشی لوگ تھے سب آنن فانن کوہ صفا کے قریب جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کر کے فرمایا اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کنانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب، ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور فرمایا خود کوہ صفا پہ چڑھے تھے اور پہاڑی کے سامنے قریش والے تھے اور پہاڑی کے اس طرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک بہت بڑا دشمن ہے جو عن قریب تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ جو عرب کے لوگ تھے اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ چکے تھے، سچائی کو دیکھ چکے تھے، آپ کی امانت کو دیکھ چکے تھے، آپ کے عمدہ اخلاق کو دیکھ چکے تھے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اے لوگو میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں ایک عن قریب آنے والے عذاب سے، اور یہ کہ تم صدق کے دل سے گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب جب اس نے یہ بات سنی اس نے نعوذ باللہ العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تو نے کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تیرے لیے نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ تیرے لیے تباہی ہو، تیرے لیے تباہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ بعد میں اسی ابو لہب کے بارے میں سورۃ اللہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے لیے تباہی ہو، اس کو اس کا مال اور اس کی اولاد کوئی کام نہیں آئی۔ یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا یہاں سے سلسلہ شروع فرما دیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، ان کو کہو کہ آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دعوت طعام ہے، کھانے کی دعوت ہے۔ چنانچہ آپ کے تمام چچا حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ابو لہب، یہ سارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا ایک سا غلہ لے کے آؤ، بکری کا ایک دست لے کے آؤ اور دودھ کا ایک پیالہ لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ لے کے آئے اور آپ نے بکری کے دست کو اپنے مبارک دانتوں سے چیرا دیا، اور وہ کھانا اتنا تھا، ایک سا غلہ، تھوڑا سا غلہ ہو اور ایک دست ہو بکری کی، یہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دودھ کا ایک پیالہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کرو اللہ کا نام لے کے۔ وہ ماحول کس طرح کا تھا؟
بسم اللہ والعزا کہا کرتے تھے کہ لات اور عزا کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑے معبود ہیں ان کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے۔ چنانچہ جو ایک آدمی کے لیے کھانا تھا وہ 40 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ پیش کرو، سب کو پلاؤ۔ اے علی، یہ دودھ کا پیالہ سب کو پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ایک پیالہ دودھ کا جو ایک آدمی کے لیے صرف کافی تھا سب کو پلا دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارے پاس اللہ کا سچا دین اور ایک تعلیمات لے کے آیا ہوں، اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، تم میری بات مان لو، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ابو لہب یہ کہہ کر اٹھ گیا وہاں سے کہ یہ تو جادو، اس نے تو جادو کر دیا آج کھانے میں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے جادوگر کہا گیا کہ آج تو اس نے کھانے میں بھی جادو کر دیا ہے، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرے دن پھر دعوت کی، جب آپ نے پھر یہی ماجرا پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گفتگو کرنے لگے، ابو لہب پھر کہنے لگا کہ اٹھ جاؤ، اس نے تو وہی بات کرنی ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے، جلدی جلدی اٹھ جاؤ، اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ ابو لہب سگا چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کا انکار کرنے میں سب سے پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ اللہ نے فرما دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ان جاہلوں کی باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کا نام بلند کر دیجئے۔ اب سب اکٹھے ہو کے پورا ایک وفد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ اس نے ہمیں نعوذ باللہ بڑا تنگ کر دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو کہتا ہے کہ وہ دین سے پھرے ہوئے تھے، ہمارے معبودوں کو یہ جھٹلاتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ ہمارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں نہ کریں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ سمجھا دیجئے نہیں تو ہم نمٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب کو اس طرح انہوں نے آ کے گفتگو کی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سمجھانے لگے کہ بیٹا یہ دیکھو، بھتیجے یہ دیکھو، اپنی قوم والوں کی دشمنی مول لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں آپ کی مدد کے لیے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن قوم والوں سے دشمنی بھی تو نہیں ڈالنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید مجھے تبلیغ اور دعوت سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میرے چچا جان یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر یہ مشرک لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، تب بھی میں اپنی اس دعوت اور تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں روشن ہو جائے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے اللہ کے نور کو مٹا ڈالیں، واللہ متم نعمتہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے رونا شروع ہو گئے، اور روتے روتے وہاں سے اٹھنے لگے، اپنے چچا سے واپس جانے لگے۔ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا، فرمایا کہ بھتیجے میری بات سن لو، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کھلم کھلا ان میں جا کے دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں۔